سو ایونٹ بلاگنگ ڈسکس ہو گئی. اب سیکنڈ تھنگ از ہاؤ ٹو ڈسکور یور نیش. آپ بلاگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ریگولر بلاگ ہے, آپ کہتے ہیں جی بلاگر بننا ہے, میں نے بلاگر بننا ہے اتنا بڑا جتنا پرو پاکستانی ہے, میں نے بلاگر بننا ہے ایکسپریس ٹریبیون جیسا, وائر.com جیسا, ٹیک کرنچ جیسا, کچھ بھی نا, جو بھی دنیا کے بڑے ترین بلاگز ہیں. سر یاد رکھیے گا, بلاگنگ دو طریقوں سے انفلوئنشل ہوتی ہے. ایک تو اگر آپ ایک پاپولر برانڈ ہوں تو پھر تو ریئلی ڈز ناٹ میٹر آپ کسی بھی بارے میں لکھیں. پرو پاکستانی از اے پاپولر برانڈ اینڈ دے رائٹ اباؤٹ آلموسٹ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو پاکستان. سو وہ جو کانٹینٹ کی ہورائزن ہے نا, امبریلا ہے نا, وہ بہت بڑی ہے. آپ ٹرائی کریں پورے پاکستان کے بارے میں لکھنے کا, آپ رینک نہیں ہوں گے. گوگل بھی تو ایک انٹیلیجنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بریکٹڈ سسٹمز کے تھرو چل رہا ہے, جس کو پتا ہے کہ کون سے کانٹینٹ کو پروموٹ کرنا ہے, کون سے کو نہیں کرنا. پری ریکوزٹس ہے نا. دوسری بات, اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ براڈ کیٹیگری کے ساتھ نہیں چل سکتے تو آپ پھر ڈرل ڈاؤن کیٹیگری کے ساتھ چلیں. پر یہاں پہ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ بالکل ہی نیرو کیٹیگری نہ ہو جائے. اس کی ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں, یہ کرکٹ بال ہے میرے پاس یار. اب اگر میں لکھنا چاہوں کرکٹ کے بارے میں ہر وقت, ایونٹ کی بات نہیں کر رہا, ایک تو ہے نا کہ کرکٹ آ رہا ہے, ورلڈ کپ آ رہا ہے, مثال کے طور پہ میں ایسے دوست کو جانتا ہوں جس نے کرکٹ ورلڈ کپ پہ ایونٹ بلاگنگ کی, اینڈ اب پاکستانی شروع ہو جائیں گے, بٹ شی, غور سے سن لو, شی ایکچولی میڈ اے گڈ منی فرام ہر بلاگ. تھوڑے شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, یہ ورلڈ کپ ختم ہوا, فائدہ کوئی نہیں. اس کے ساتھ یو ایل ایل تھا 19 کا, تو بس وہ بھی گیا, ختم, بند کر دیا اس نے. پیسے کمانے تھے, کما لیا. گزارش یہ ہے کہ یا تو آپ بڑے کینوس پہ کھیلنا ہے تو ایونٹ بلاگنگ کے ساتھ کھیلیں نا, یا اگر آپ نے لانگ ٹرم چلنا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ میں نے 10 سال بلاگ چلانا ہے, 20 سال چلانا ہے. میں نے بینگ گرو سٹارٹ کی تھی اور میں نے یہ تھوڑی نا سوچا تھا کہ میں اس کو چلاؤں گا 6 مہینے, سال, اور اس کے بعد میں فلپا پہ جا کے اس کو فلپ کر دوں گا اور $2,000 یا $3,000 یا $4,000 اپنی جیب میں ڈال دوں گا. نا جی, بڑی لمبی سوچ ہے. جب تک زندہ ہوں یا انشاءاللہ بعد میں بھی یہ چلتا رہے گا, یہ لوگوں کی ہیلپ کرتا رہے گا, کیونکہ اب آٹومیٹڈ سسٹم بن گیا ہے, لوگ لکھتے ہیں اور ڈالتے ہیں. پر میں one of the mistakes I did with Being Guru was I did not drill down the category I wanted to write about. So I'm writing about technology. Technology is a big canvas. I'm writing about motivation and inspiration. That's a big canvas. I'm writing about freelancing. Imagine if Being Guru was all about freelancing. So میری بات ابھی آدھی سے بھی کم ہندوستان پاکستان میں گئی ہے نا, اور ہندوستان میں تو بہت ہی کم ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ 4 سال لگائے ہوئے ہوتا ہے صرف فری لانسنگ کے بارے میں بات کرنے میں ایک بلاگ میں, بیکاز آئی ایم این اتھارٹی ٹو ٹاک اباؤٹ فری لانسنگ, رائٹ, after having done $1.4 million in sales in last 2 decades, so I'm an authority to talk about this. So میں نے گیم بہت اونچی کر دینی تھی. ہر جگہ پہ آپ کو فری لانسنگ کے کی ورڈ پہ, چاہے وہ یوٹیوب ہوتا چاہے وہ آپ کو بلاگ ہوتا, میں ہی نظر آنا تھا. سو یہ ڈسکور کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ نیش کیا چاہتے ہیں, آپ کس نیش پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اب اس کی ڈسکوری کیسے ہوتی ہے؟ کچھ سائٹس ہیں جس کو آپ یوز کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک نئی سائٹ لے کے آ رہا ہوں, بس سومو. اس کا فری ٹرائل, اور اس نے ریسنٹلی کی ورڈز کا سیکشن انٹروڈیوس کیا ہے. اب یہاں پہ کی ورڈز ہے نا, اب مثال کے طور پہ میں لکھنے لگا ہوں فری لانسنگ. ہاں دیکھو یہ کتنا امیزنگ قسم کی ویب سائٹ ہے. جتنے بھی یوٹیوب اٹھاؤ گے, یا تو وہ آپ کو ایچ ایف کی بات کریں گے, یا وہ کی ورڈ پلانر کی بات کریں گے, یا وہ نیل کی بات کر رہے ہوں گے. نیل کی بات تو ساری کر رہے ہو. اب وہ کہتا ہے فری لانسنگ اگر میں نے سرچ کی تو 90,000 اس کا والیوم ہے بھائی, ماہانہ. 2.85 کلک ہے. آرٹیکل اس پہ 12,100 پبلش ہو چکے ہیں. نیچے وہ مجھے ریلیٹڈ کی ورڈز بھی بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ٹاپک کو دیکھوں, اگر میں سرچ کر سکتا ہوں, میں ٹاپکس پہ کلک کرتا ہوں, فری لانسنگ کو سرچ کرتا ہوں, اور یہ مجھے پل کر کے بتائے گا بس سومو کہ فری لانسنگ سے ریلیٹڈ پاپولر کنٹینٹ کون سا ہے, کس نے لکھا ہے, کتنا دفعہ شیئر ہوا ہے, کیا اس کی پاپولیرٹی ہے. تو ایک سیکنڈ یہ لوڈ ہونے دو. اب یہ لوڈ ہو کے آ گیا میرے سامنے. اب یہ امیزنگ سا ایک ڈیش بورڈ ہے جس میں وہ کہتا ہے یہ کی ورڈز ہیں یار, فری لانسنگ ٹپس اینڈ ہیکس, اپ ورک, ویب ڈیولپمنٹ فری لانسنگ, اینڈ دین آئی
the list goes on and on. Freelance jobs, freelancer.com, elance, and each of this keyword actually has a lot of topics in it which are popular. कमाल है ना यार, कमाल है ना. Freelancing tips and hacks. So I'm gonna search for this keyword and I'm gonna click on uh, more options here, and I see if I can dig deep into this freelancing tips and hacks. थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अब ढूंढ रहा है इस कीवर्ड को, इससे रिलेटेड सारी टॉपिक्स ढूंढेगा. तो ये फ्रीलांसिंग टिप्स एंड हैक्स, इसने टॉपिक जो है यानी कि कीवर्ड डिस्कवर किया, अब उससे रिलेटेड ये मुझे और आर्टिकल्स दे रहा है. ठीक है जी, ये कंटेंट आइडियाज़ दे रहा है. अब मैं इन कंटेंट आइडियाज़ को यहाँ से अलग सर्च भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके कि यार ये वेब पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, किस पर्टिकुलर कंटेंट के रिलेटेड बैकलिंक कितने, फेसबुक में किधर सर्च किया ज़्यादा हो रहा है. फिर मैं इधर आऊँ यार एक सेकंड के लिए डिस्कवर में, तो मैं देखूं कि ये टॉपिक्स कैसे हैं, इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछे जा रहे हैं. मिसाल के तौर पर मैं वापस आता हूँ सवाल पे ना, तो वो कहता है सर्च बाय कीवर्ड. लेट्स सी इफ इट अनेबल्स, इट लेट्स मी आस्क अ क्वेश्चन एंड गेट टू द क्वेश्चन कॉलम. हाँ बिल्कुल आ गया क्वेश्चन कॉलम. अब देखो वो कहता है व्हाई आर नाइजीरियंस नॉट हायर्ड. अल्लाह अकबर, नाइजीरियन को केड़ी उर्दू समझ लगती. व्हाई आर नाइजीरियंस नॉट हायर्ड ऑन फ्रीलांस वेबसाइट. सब पढ़ जाएंगे जी, सारे पढ़ जाएंगे. अच्छा जी, व्हाट इज द बेस्ट डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फ्रीलांसर बोर्ड. व्हाट आर द मोस्ट ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन फ्रीलांस राइटिंग, एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, प्रूफ रीडिंग जॉब्स. भाई को दुआएं दो, दुआएं. ये सारे टॉपिक उठाओ और शुरू हो जाओ अपने ब्लॉग पे. ये नीश बन गई है फ्रीलांसिंग. कंपटीशन देखो कितने. उसके बाद कंपटीशन उसने स्टार्ट में बताया था. यहाँ पे होम पे मैं वापस जा रहा हूँ. होम पे जाने के बाद मैं ओ यार एक सेकंड ठहर जाओ, ये फेसबुक पे जाओ, एक सेकंड, कंटिन्यू विद फेसबुक, एक सेकंड. This is going to be interesting. So I'm going to type in freelancing since my account is hooked up. So let's see what is it going to fetch for me. So I search freelancing. वो कहता है भाई ये पेज है, ये इसका इंस्टाग्राम हैंडल है, ये इसका ट्विटर अकाउंट है, और ये है फ्रीलांसर का. अच्छा क्या समझे? पीपल पर आर कनेक्टेड पाकिस्तान. अरे वाह, अरे वाह भाई. अब देखो ये कुछ लोग होते हैं जो दुनिया में वैसे ही मशहूर हो जाते हैं ना. मिसाल के तौर पे ये जो इतना खूबसूरत सा ब्रांड है, तो अच्छा यार आई डिड नॉट मेक दिस अप, कसम से नहीं है, ऐसे ना समझना मैंने गेम फिक्स की हुई है. बस वैसे ही भाई है ही पॉपुलर, तो क्या करूँ मैं. 3,000 दफ़ा जो है वो सर्च होती है. और वो कहता है अनएबल टू एक्सेस, क्योंकि मेरा पेड अकाउंट नहीं है. ये वॉल्यूम क्या है 3,200 का लाइक्स का. सो 2.2 मिलियन freelancer.com पे मिलती है. अब मैं ऑल कंट्रीज भी कर सकता हूँ, इसको कंट्री स्पेसिफिक भी सर्च कर सकता हूँ. सो दैट इज़ व्हाट BuzzSumo इज. एंड देन सेम गोज फॉर यूट्यूब. आई गो टू यूट्यूब, आई एम गोना सर्च फॉर freelancing, and it's global I assume. So I'm gonna get down to the country and I'm gonna select Pakistan. यार जी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पूरा सर्च किया था मैंने, पता नहीं कुछ हुआ था. तो यहाँ पे ये वो कहता है फ्री नो, पहले अपग्रेड कर. पर बहरहाल मुझे बहुत कुछ यहाँ से मिल रहा है एनालाइज करने के लिए. सो कंटेंट के लिए मैं वापस आता हूँ. कंटेंट के लिए मैंने क्लिक किया कंटेंट पे, फ्रीलांसिंग पे सर्च किया, और यहाँ पे फ्रीलांसिंग सर्च करने के बाद वो कहता है पास्ट ईयर में सर्च करूँ. ये सारा वो कंटेंट है जो पॉपुलर है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड. अब आपको री इन्वेंट द व्हील करने की क्या ज़रूरत है यार. अब मिसाल के तौर पे सिर्फ ब्लॉग पोस्ट को देखो जो कि 20,000 दफ़ा शेयर हुई है. द $9 million फ्रीलांसिंग सीक्रेट्स. अड्डा तू, अच्छा चलो वो बहरहाल देख लेना जाके. वाई आई चार्ज पीपल टू गेट कॉफ़ी विद मी. अब ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई बात कर रहा है भैया, ये हमारे कोई हिंदुस्तानी दोस्त हैं. और इसी तरीके से आपको लर्न फोटोशॉप, वेब डिज़ाइन एंड प्रॉफिटेबल फ्रीलांसिंग, डोनाल्ड ट्रम्प्स डेंजरस फ्रीलांसिंग ऑन कोरोना वायरस, फ्रीलांसिंग इन बांग्लादेश. यूट्यूब था ये. अब कुछ साइट्स भी हैं और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, राइट. सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली डू इट एंड दैट्स हाउ यू स्केल इट अप.
یہ فری لانسر نسیم میں خواہ بنگلہ دیش کا بڑا کوئی پاپولر قسم کا، یا ہندوستان کا ہے یا بنگلہ دیش میں، مجھے دونوں لفظ رائٹنگ کی ڈفرینسیشن نہیں آتی، اس لیے میں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا. اینڈ یو کین ایکچولی گیٹ اے لاٹ آف engaging content based on this search results. So that's what the buzz somo is. اب آخری پارٹ جو کہ آخر میں آپ سیکھو گے بز سومو میں بیک لنکس بھی ہیں. اب میں بیک لنکس کی بات کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں فری لانسنگ نا، میں تو وہ کہتا ہے کہ یو آر ایل یا ڈومین. اچھا چلو ڈومین کر لیتا ہوں. اب میں نے اپنا کمپٹیشن پیچھے ڈھونڈ لیا، اور میں نے اس کو کمپٹیشن ڈھونڈنے کے بعد میرے کمپٹیشن کا نام تھا بینگ گرو. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو بیک لنکس کتنے ملے. ویسے میں نیل پٹیل سے بھی یہ آگے سکھاؤں گا اور پورا کھول کے بتاؤں گا، پر یہ دیکھو وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. کوسٹا ریکا میرا پارٹنر ہے اور آگے پیچھے بہت ساری سائٹس ہیں. سو اٹس این امیزنگ ویب سائٹ. گو اسٹارٹ سرچنگ فار اٹ. اور اس میں امیزنگ ہے. یہ کچھ عرصے کے لیے فری ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے میں ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ فری ہوتی ہے. بٹ ٹرینڈنگ ڈسکور کے اندر وہ کہتا ہے ٹاپکس، یعنی کہ جو ٹاپکس ٹرینڈنگ ہیں، یعنی کہ کی ورڈز جو ڈھونڈے جا رہے ہیں. اور واہ اب یہ واپس کی ورڈ پہ آ گیا نا، مجھے ایک چیز اور دیکھنی تھی. فری لانسنگ میں نے سرچ کیا، میرا دل ہے تم لوگ کو ایک آرٹیکل رینک کر کے دکھاؤں تاکہ تم لوگ، لیکن ٹائم بہت لگ جائے. اب میں فری لانسنگ سرچ کروں، ذرا 2 منٹ رکنا. یہاں پہ یہ مجھے والیوم بتائے گا اور مجھے اس کا کمپٹیشن بتائے گا. والیوم کم ہونا چاہیے اور کاسٹ پر کلک جو ہے جس کی کم ہو اس کو آپ سرچ کریں تو بہتر ہے. مثال کے طور پہ یار یہ ہاں میں اسی لیے آگے گیا تھا. یہ آن لائن جابس، فری لانسر سول پروپرائٹرشپ بھی فری لانسنگ میں، ورک سینونم بھی ہے، آرٹ اسٹیشن بھی ہے، فری لانسنگ رائٹنگ جابس. Imagine I start working on this freelance writing jobs. Imagine I create a domain name, I find a domain name and start doing it. So میں نے اصل میں بہت ویگ قسم کی وہ ڈھونڈی ہے نا. فری لانسنگ، ہاؤ ٹو لرن فری لانسنگ. اوکے آئی ایم سوری یار آئی ہٹ ارلی. ہاؤ ٹو لرن فری لانسنگ کوشچن مارک. سرچ والیوم 20 ہے، کاسٹ پر کلک 2.0 ہے. چلو چلتا تو ہے نا. ہاؤ ٹو لرن فری لانسنگ، میشیبل، بزنس انسائڈر، میشیبل، ریلیٹڈ سرچ انجن، کی ورڈز. وہ کہتا پے کرو پہلے. اسکل کرش، لنڈا ڈاٹ کام، فری لانسنگ ہیکس. سو دیٹ گیوز یو کمال کرتے ہو پانڈے جی. یار مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں نے جتنی، اور یہ میں نے کبھی بھی نہیں کرنا تھا، واللہ نہیں کرنا تھا اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو. اگر میں آپ کے لیے یہ حرکتیں نہ کرتا تو پتہ کون سی والی، یہ والی فری لانسنگ خالی سرچ کیا میں نے. اب کہاں میں نے رینک ہونا تھا فری لانسنگ میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پر یوٹیوب کی ویڈیو نے میری رینک ہونا تھا. نہیں یقین آتا نا، پاکستانیوں ٹرائی کر لو. دیٹس ہاؤ یو فائنڈ یور نیش. buzzsumo.com is the answer. And then alongside BuzzSumo, of course you need to do a YouTube presence. اس میں میں پوری بات کروں گا یار، پر اللہ آپ کا بھلا کرے. یہاں پہ آؤ نا ذرا، فری لانس ہاؤ ٹو ڈو فری لانسنگ سائٹس آئیں گی نا. سو اوبر سجیسٹ تھوڑا سا قدرے پیچھے ہے، تو کافی پیچھے ہے مطلب ایز کمپیئر ٹو ادر سائٹس، بٹ اچھا ہے یہ بھی. اب میں ہاؤ ٹو ڈو فری لانسنگ سرچ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہاں پہ نا یار آپ کو اوور ویو میں یہ سارے سجیسٹڈ والیوم اور سب چیزیں بتائے گا. تھوڑا سا لوڈ ہونے دو پلیز. کچھ زیادہ ہی لمبا ٹائم لے رہا. ہاں یہ بتا رہا ہے نا. اب وہ کہتا ہے ہاؤ ٹو ڈو فری لانسنگ، اس کا سرچ والیوم یہ ہے اور اس کی سی پی سی یہ ہے، اور اس کی دیکھو ڈومین ڈیفیکلٹی کتنی ہے، 9 یہ. اب میں یہاں پہ جاتا ہوں نا، مثال کے طور پہ اوور ویو پہ جاتا ہوں 2 منٹ. اوپر مجھے ہمیشہ ہی سلو ملا ہے. کی ورڈ آئیڈیاز، ہاؤ ٹو ڈو فری لانسنگ، آئی ایم گونا کلک آن سرچ اگین، آئی ہوپ اٹ کمز اپ. وہی آ گیا سب کچھ. اب غور سے دیکھنا یار، نیش تھی میری فری لانسنگ.
اب میں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیے, ان کو میں نے ایکسپورٹ ٹو CSV کیا اور ایک ایک کے بارے میں اپنے بلاگ میں لکھنا شروع کر دیا. گیون مائی بلاگ از فری لانسنگ سینٹرک, اٹ اونلی ٹاکس اباؤٹ فری لانسنگ. جو میں ریگریٹ کی بات کر رہا تھا کہ اگر میں خالی بینگ گورو فری لانسنگ میں کرتا نا تو آج ہر جگہ پہ میں ہی نظر آ رہا ہوتا. اب میں نہیں نظر آ رہا کیونکہ ظاہر ہے میری وہ ویب سائٹ نہیں نا رینک ہوئی ہوئی, اور کچھ 70ویں نمبر تک اب آ گیا. آج کل کام کر رہا ہوں اس پہ, کو 70ویں نمبر تک, ہاں یہ آ گیا 69. اب 70واں نمبر چھٹا پیج پاکستان میں کس نے دیکھنا ہے یار. خیر کام کر رہا ہوں, ایک وقت آئے گا ادھر بھی آ جاؤں گا بینگ گورو کے بلاگ میں, اور یوٹیوب پہ تو ویسے ہی نظر آ رہا ہوں پاکستان میں, ہندوستان میں نہیں آ رہا. میں نے اپنے انسٹاگرام میں لوگوں سے چیک کروایا تھا. سو دیٹس ہاؤ یو فائنڈ یور نیش. ریممبر, آپ براڈ لکھیں گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ ask.com ایک سائٹ ہے, اب یہ اتھارٹی ہونی چاہیے تھی پر اس کی کوئی رینکنگ نہیں ہے. ان کنٹراسٹ وکیپیڈیا از دی اونلی ویب سائٹ جو کہ براڈ کینوس پہ کھیل رہی ہے, بٹ جسٹ بیکاز دے ہیو اے آفل لاٹ ڈینس کنٹینٹ وہ رینک ہوئی بھی ہے. وہ وکیپیڈیا اکلوتی ایگزامپل ہے, ورنہ about.com جو بک گئی بعد میں, یا پتہ نہیں بک گئی یا نام چینج کیا, یا آسک جیوز جو کہ پھر ask.com بن گئی, overture.com سین سے غائب ہوگی, پہلے goto.com تھی, ساری غائب ہوگی بیکاز اتنے ڈائیورسیفائڈ کانٹینٹ یعنی کہ ہیوج کانٹینٹ کو آپ رینک نہیں کرا سکتے. پر اگر آپ نیش ایسی رکھیں جو کہ کانٹینٹ اسپیسیفک ہو, مثال کے طور پہ کرکٹ کی بات نہیں میرے سے ہوتی, کہاں ESPN انفو کے ہوتے ہوئے میں نے کہاں سے کرکٹ کی بات کرنی ہے, جو مرضی سرچ کر لو ان لوگوں نے ہی آنا ہوتا ہے. میں اگر بال کے بارے میں بات کروں, بھائی بال سیالکوٹ میں بن رہی ہے, سالڈ سیم ہے, اس کے 3 کلرز ہوتے ہیں, ہاں روک لو مجھے ٹوک لو, تیسرا ہوتا ہے پنک بھی آ گئی ہے, ایک لال ہے ایک سفید ہے ایک پنک ہے, کرکٹ بال کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کہاں بنتی ہے, اس کی کیا شائن ہے, کتنی دیر تک رہتی ہے, کتنی دیر بعد چینج ہوتی ہے, ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی دفعہ لال بال کب یوز ہوئی, وائٹ بال انٹرنیشنل کرکٹ میں کب یوز ہوئی. اب یہ میرا اگر ایک بلاگ ہے جس میں میں اس بال سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں, کرکٹ بال سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں, دیکھو یار کس طرح نہیں رینک ہوتا. کی ورڈز ہی چھوٹے چھوٹے ہیں, ایسا کوئی بات ہے اس میں کرنے والی. پھر دوبارہ نہیں جانا چاہتا تاکہ آپ لوگ پریشان ہو یا دقت ہو آپ کو, پر میں نے وعدہ کیا تھا میں تفصیلاً سکھاؤں گا. اب گڈ کانٹینٹ از اکول ٹو گڈ آئیڈیا اگلی بات ہونے چاہ رہی ہے. اس کا مطلب کہ آپ اپنا کانٹینٹ ڈسکور کیسے کریں. 90% تو میں بتا چکا ہوں, پر اب مجھے آپ کو کور اور لنکڈ ان کے بارے میں بھی بتانا ہے, بس سومو, اور تھوڑا سا اور بس سومو کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے میرے خیال میں بتانا ضروری ہے کہ آپ کی ورڈز کو فیچ کر کے اپنے نوٹ پیڈ پہ لے کے جائیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.